السلام علیکم، میں ہوں سید اخیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پر بنی آج تک۔ رنگ بدلا زمانے کا ہے، بت سے گرا تیری آقا، تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے، حسنین کے نانا سے مانگتا بنا سلطان زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ خدا حافظ۔ ماشاء اللہ۔ آپ سے ادباً گزارش یہ ہے کہ اسٹیج سے بالکل نعرے لگائیں گے، آپ اسٹیج کے نعروں کو فالو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ حکومت سے ڈر جائیں گے نعروں کی بنیاد پر۔ پلے کارڈ بلند کر کے بتائیں کہ 25 نہیں، تم اپنی جیلوں کی زمین گن کے رکھو، تم اپنی کلاشن کوفیں گن کے رکھو، اپنے پھانسی کے پھندے گن کے رکھو۔ یہ نام لینے والے اتنے آئیں گے، تمہاری جیلوں کی دھرتی کم پڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اسٹیج سے جو نعرے لگائیں گے، اسٹیج سے جو بھی حکم ہوگا آپ اس کو فالو کریں، بے نظم و ضبطی نہ ہونے دیں۔ آپ جو ہے بالکل نعرہ لگائیں، اسٹیج سے بالکل لگائیں گے، بلند آواز سے لگائیں، جتنی آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی ہے اتنی آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے زندہ باد شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ آپ نے زندہ باد کے نعرے لگانا، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، شجاعت علی المرتضی، تدبر امیر معاویہ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اب ہم جو ہے پانی آ رہا ہے، بالکل ڈٹے رہے۔ کریم، اما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے بروقت فیصلہ لے کر یہ عاشقان رسول کو اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کرنے کا موقع مرحمت فرمایا. اس کے بعد میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی رہنمائی فرمائی اور اب اسٹیٹ اور سینٹرل کی نہتی اور ناہنجار اور نااہل سرکاروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے سازشیں کرتے رہیں گے تو یہ 25 مسلمان نہیں بلکہ 25,000 مسلمانوں کو آپ جیل میں ڈال دو، انشاءاللہ ہم اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں کے خلاف چل رہی سازشوں کو بند کرو، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ بند کرو. مسلمان اب ڈرنے والے نہیں. یہ پربھنی کے مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اب مسلمان روڈوں پر آ جائیں گے. اگر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ ہوتا رہے تو پھر مسلمان اب خاموش نہیں بیٹھنے والے، مسلمان اب روڈ پر اتر کر آ جائیں گے. اس لیے سرکار ہوش کے ناخن لے اور مہاراشٹر کی بیٹھی ہوئی یہ دلیندر سرکار ان سے صاف طور پر واضح کرنا چاہتی ہے، اگر مہاراشٹر کا امن برقرار رکھنا ہے تو اپنی مسلموں کے خلاف ہو رہی سازشوں کو بند کیا جائے. کہیں مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کر کہیں مسلمانوں کے مقدس شخصیتوں کے خلاف سازشیں کر جو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور مہاراشٹر کے اور تمام شہروں کے امن کو برقرار رکھا جائے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آقا تیری حرمت پر، آقا تیری حرمت پر، آقا تیرے نام پر، آقا تیرے نام پر. حکومت سے کہنا چاہتے ہیں مقتل سے اپنی یاری ہے، اب دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا پتھر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکاری، سرکار پرانا لگتا ہے. اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں مفتی نجیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ 5 منٹ میں جو ہے اپنی بات کو جو ہے اختتام پذیر کریں. ایمان ہو نہیں سکتا. جیسا کہ میں اور آپ حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے اس عشق نبی کے جذبات اور چنگاری پر کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا. جو احباب ابھی تشریف لائے ہیں وہ بالکل اسٹیج کو فالو کرے. یاد رکھیں علماء کرام کی قیادت میں ہو رہا ہے، بے نظم و ضبطی نہ ہونے دے. نعرے بالکل ببانگے دہل لگائیں گے. جو آئے ہیں آپ کے جذبے کو سلام ہے، آپ اسٹیج کو فالو کریں. علماء کرام کے جو ہے خطابات ہو رہے ہیں، بے نظم و ضبطی نہ ہونے دے. یہ کوئی ایسا کام نہ ہونے دے جس سے علماء کرام کے ذات پر حرف آئے. نعرہ بالکل لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ. اب آپ نے کہنا ہے بلند آواز سے، جان بھی قربان ہے، آقا تیری عزت پر، آقا تیری حرمت پر، آقا تیرے نام پر. اس کو فالو کرے، بالکل نعرے لگائیں گے. آپ جو ہے علماء
رہبری پر جو ہے ہر سے ہو کے پکے اس پہ پتھر آنے لگتے ہیں. بس آخر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا, ہمارے لیے حالات کو سازگار کر. ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اگلے مقرر حضرت مفتی عظیم الدین صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع پربھنی کو گزارش کرتا ہے کہ ہم جیلے کیا ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سروں کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے. میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور میرا یہ سوال ہے حکومت کے کارندوں سے کہ اگر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جرم ہے کیا نہیں؟ یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. اگر آپ کی نظر کے اندر, اگر آپ کی ذہنیت کے اندر یہ بات ہے لکھی ہوئی کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جرم ہے, تو یہ پربھنی کی ساری عوام اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی سزا سنائے, ہم سب کے لیے وہ منظور ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان, یہ نوجوان, یہ جو آج سروں کا یہ ہجوم اور سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے, یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا ہے. آپ کی محبت کو دیکھ کر, آپ کے عشق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اتنی گرمی کے اندر بھی اپنی رحمت کو برسایا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول کر دیا ہے. میں یہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے صرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر اور بولنے پر جیل کی سزا سنائی ہے. خدا کی قسم اگر تم جان سے مارنے کی بھی سزا سناتے تو ہم تمہاری بات نہیں سنتے تھے. ہم پھر بھی یہ بات کہتے تھے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے محبت کو ظاہر کرنے پر, چاہے آپ ایف آئی پھاڑے, چاہے آپ جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے بھیجے ہمیں, چاہے ایک بار نہیں, ہزار بار نہیں, لاکھوں بار اور ہزاروں کروڑوں بار بھی اگر بھیجیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور یہ پربھنی کی عوام اور یہ دھڑکتے ہوئے نوجوانوں کے دل اس طرح بے چین اور بے قرار ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی سزا سنائیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. میں آپ پورے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہاتھ اٹھا کر یہ بات کرے اور یہ عزم کرے کہ اگر آپ نے یہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر اور پلے کارڈ اٹھائے ہیں, اگر آپ ایف آئی آر ہو یا جان سے مارنے کی سزا آپ کے لیے ہو تو کیا آپ کو خوشی اس میں حاصل ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے,
अल्लाह के नबी ने फरमाया, याद रखो होश से सुनो नौजवानों और परवनी के आवाम, जो हर बात पर हमेशा हर वक्त में जो भी उम्मत का मसला है सबसे पहले रोडों पर आकर एहतजाज करती है और अपना हक अदा करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से कामिल मोमिन वाला उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके नजदीक मैं, उसके वालिद, उसकी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाओ, जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो आपने इस बात की ये दलील और बता दिया है कि आपके नजदीक सबसे ज्यादा जो महबूब है अल्लाह के नबी की जात है। अल्लाह के नबी की जात पर आ जाएंगी तो हम अपने जानों को कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत में हमारे दिल धड़कते हैं और हम आज जो जिंदा है उनकी मोहब्बत में, इश्क में जिंदा है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी अल्लाह के नबी की बात का अल्लाह के नबी के लिए बुलाया जाए तो आप फौरन अपने घरों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, मसरूफियात और मशगूलियात को छोड़कर मोहब्बत का दावा करते हुए और नारों को बुलंद करते हुए परवनी के सड़कों पर और गिरोहों पर और हुकूमत को ये बताएंगे कि हम अल्लाह के नबी के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, बाकी अभी मुकर्रिरीन है। अल्लाह ताला आपके और हमारे सबके जज्बे को कबूल फरमाए, आमीन। जो स्टेज पर खड़े हुए हैं, स्टेज पर जो खड़े हुए हैं वो तशरीफ रखें। स्टेज पर जो उलमाए कराम खड़े हुए हैं उनसे अदब, आप थोड़ा ठहर जाए, आपके जज्बात की तर्जुमानी उलमाए कराम कर रहे हैं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान-ए मोहम्मद मुस्तफा, इज़्मत-ए मोहम्मद मुस्तफा, तक़द्दुस-ए मोहम्मद मुस्तफा। आका तेरी हुर्मत पर, आका तेरी इज्जत पर, नारे तकबीर। हमने बड़े अदब और एहतराम के साथ नारा बिल्कुल लगा रहे हैं, अब वक्त कम है। मेरे भाई जानी वालों, ये डिवाइडर वाले आप जो है तो नीचे बैठे, उधर से नजर नहीं आ रहा है। आप लोग नीचे बैठ जाए, नीचे उतर जाए, नीचे बैठ जाइए, आप लोग नीचे बैठ जाइए, ये नीचे उतर जाइए। चलो टाइम भी बिल्कुल कम है, नारे बिल्कुल लगा रहे हैं, आप क्यों बेतरतीबी कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको उलमा इकराम पर और अल्लाह के नाम, अल्लाह के नबी के जो सबसे बड़ा मर्तबा है खत्म नबूवत, आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया गया। ये किसी का कोई मकाम और मर्तबा उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, आप उसका भी पास लिहाज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी जो है खामोश नहीं हो रहे। जब नारा लगाया जा रहा है बिल्कुल लगाए। अब मैं मौलाना सुफियान साहब से गुजारिश करता हूँ 5 मिनट में जो है अपनी बात को खत्म करें। मारा चड्डी पे शेर मारो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم حاضرین جلسہ اور پربھنی کے درد دل رکھنے والوں اور غیرت مند نوجوانوں، سب سے پہلے تو آپ کی غیرت، آپ کی ہمت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کو سلام عرض ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے جا رہے ہو، ایسے وقت میں ہمارا یہ جمع ہونا واقعتاً قابل تعریف ہے، اور یہ حکومتوں کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے پاس ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے. اگر اس کو کراس کیا جائے گا تو ساری چیزیں ایک طرف کر کے ہم اسی طرح نہیں بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں سڑکوں پر اترنے کے لیے تیار ہے. اور صاف الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئی لو محمد کہنا اگر جرم ہے تو یہ بدترین، اگر آپ یہ سازش کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بدترین جرم ہے، اور اگر آپ یہ مانتے ہیں یہ کہنا جرم ہے تو ہم اس جرم کو ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس جرم پر ہمیں شرمندگی نہیں ہے بلکہ ہم فخر کے ساتھ اس جرم کو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر اس جرم کی کرنے کی سزا موت یا جیل ہے تو ہم اسے ہر لمحے بصد خوشی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا درس سکھلایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا کے فسانے میں، سلام اس ذات پر جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس ذات پر جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سنا سکتے ہیں اب بھی حیدر، سنا سکتے ہیں اب بھی حیدر و کرار کے فسانے. ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اتنی ہونی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ بھی ہو اور ہم خاموش رہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ کامل مومن ہوتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کا ایمان، میری ذات اس کے کرے، ہمارے لیے ہمارے رشتہ دار سے بڑھ کر، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے نزدیک اگر کوئی ذات ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بات صرف بولنے کی نہیں ہے، ایسا کر کے بتلایا. حضرت خبیب ایک صحابی رسول ہے، انہیں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا. جب سولی پر لے جایا جا رہا تھا تو ایک مشرک نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے کہا کہ خبیب آج تم یہ سوچتے ہوں گے کہ تم چھوڑ دیے جائے اور تمہاری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے. حضور حضرت خبیب نے بڑا غیرت مند جواب دیا، کہا کہ ظالم سن، میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور کو ایک کانٹا چبھے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. تو آپ محبت کی انتہا سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس حضور کی محبت کس حد تک ہے. ہم دیوانے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. دنیا کی ہر طاقت یہ سن لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ریڈ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو کراس کریں گے ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ تمام ماں باپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ صرف محبت نہیں ہے بلکہ آپ کی اتباع بھی ہے، آپ کی پیروی بھی ہے، آپ کے اخلاق و کردار بھی ہے. ایک ایٹماسفیئر ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب پربھنی کے نوجوانوں کو بنائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، آقا تیرے نام پر، آقا تیرے نام پر، آقا تیرے نام پر، آقا تیری عزت پر. یاد رکھے ہمارا یہ پروٹیسٹ صرف کانپور کے 25 مسلمان بچوں کے لیے نہیں ہے. 2 مدوں پر ہم احتجاج کر رہے ہیں. اکثر کے علم میں دوسرا مدعا نہیں ہے، دوسرا مدعا ہے شاہجہاں پور. اسی بدبخت اور ظالم یوگی حکومت کے
स्टेट यूपी का कि जहां शाहजहांपुर में गुज़िश्ता जुमा को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में के दीक्षित नामी एक शख्स ने बदतरीन गुस्ताखी की और कुरान पाक की बेहुरमती की, फिर मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया। हम कानपुर के मुसलमानों के लिए भी एहतजाज कर रहे हैं और शाहजहांपुर के उस बदबख्त मलऊन हरामीउन नस्ल वलदुज़्ज़िना के दीक्षित के खिलाफ भी हम एहतजाज कर रहे हैं। तो दो मुद्दे हैं, दो मुद्दों पर हम एहतजाज कर रहे हैं। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मुफ्ती साजिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो 5 मिनट में जो है अपनी बात को रखे। जो डिवाइडर पे खड़े हो अल्लाह के लिए, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। हम उस नबी के उम्मती है जिसने कांटे को भी दूर करने को सदका कहा। बाएं जाने वाले अहबाब को आपकी वजह से दिख नहीं रहा है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बाएं जाने वाले अहबाब को भी नजर आना चाहिए हमारी वजह से कि दाएं जाने वाले अहबाब बैठ जाए। चले 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 अपनी जाती राय कायम ना करे। अंबिया के वारिस उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, अपनी जाती राय कायम ना करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबिही नस्ताईन अम्मा बाद। मैं एक शेर सुनाने लगा हूँ, मेरे इस शेर को गौर से थोड़ी देर के लिए बात होने तक आप नारों को रोके रखें, फिर बात मुकम्मल होंगी, फिर इंशाअल्लाह और नारे शुरू करेंगे हम लोग। पढ़े दुरूद आप पर मिली है ज़बान इसीलिए, पढ़े दुरूद आप पर मिली है ज़बान इसीलिए, फिदा हो उनके दीन पर तन मन मिली है जान इसीलिए। जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 1950 में इस मुल्क का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त इस मुल्क के अंदर हर एक को अपनी अपनी आजादी दी गई थी। हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो 14 से लेके 18 तक ये 5 आर्टिकल जो है वो आजादी पर है। इसी तरह 25 से लेके 28 तक ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमारे हुकूक के ऊपर है, राइट टू इक्वालिटी और इसी तरह फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके अंदर हर एक को अपने अपने तौर पर आजादी दी गई थी, लेकिन यहां पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। जो राइट और जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी दी गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, इसके अंदर हर मजहब वाले को अपने मजहब का प्रचार, उसकी तबलीग, उस पर ईमान रखना, उसकी तबलीग करना, उसके लिए इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुकम्मल आजादी दी थी। लेकिन यहाँ नजर क्या आ रहा है कि सिर्फ आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड लगाने के नाम पर इस मुल्क के अंदर एक तरफा गैर जरूरी कार्रवाई की जाती है। ये गुस्ताखाने रसूल आज दंदनाते फिर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आज राजा सिंह खुलेआम घूम रहा है, इसी तरह नुपुर शर्मा घूम रही है, रामगिरी महाराज भी घूम रहा है। इनको क्यों आज तक अरेस्ट नहीं किया गया? पूरी दुनिया के मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशन पर, उनके हुकूक पर हमला है। तो इख्तिदार वालों की गलत मर गई है तो पुलिस वालों की भी गलत मर गई। कब तक चमचागिरी करेंगे? ये पुलिस वालों को इंडियन पुलिस एक्ट के तहत जिस वक्त वर्दी पहनाई जाती है उस वक्त इनसे हलफ लिया जाता है, इनसे वादा लिया जाता है। उस वर्दी के पहनने से पहले वो वादा लेते हैं कि मैं मजहब की बुनियाद पर किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं ज़ात और पात की नस्ल पर किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं मुल्क की सालिमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करूंगा, इसके लिए जद्दोजहद और मेहनतें करूंगा। कहाँ गई यूपी पुलिस की वो गैरत? क्या भूल गए वो अपनी कसम जिस वक्त वर्दी चूर की कसमें याद नहीं है? गैरत मर गई है। अजीज साथियों, अगर गैरत जिंदा होना, मुसलमानों में अगर गैरत जिंदा होना, मुआज और मुआविज दो छोटे छोटे बच्चे जंगे बदर के वक्त पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछते हैं कि चाचा जान वो अबू जहल कहाँ है? वो कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है अबू जहल से? कहते हैं कि हमारे नबी के शान में वो बार बार बुरे कलिमात कहता है, गुस्ताखी करता है। आज या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। अगर गैरत जिंदा हो तो मुआज और मुआविज और छोटे छोटे बच्चे पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत जगाने के लिए काफी है। और अगर गैरत मुर्दा हो
غیرت مردار ہو، نبی کے نام پر گستاخی کی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، امت مسلمہ مردار ہو جائیں گی۔ اگر غیرت مردار ہو چکی ہے تو نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی کا نام لینے پر اریسٹ کیا جائے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، صرف یہی باتیں ہوں گی۔ بیٹا تمہاری بھی نسلیں ہیں، تمہاری بھی اولاد ہے، یک طرفہ کاروائی کرنا بند کرے آپ، تمہاری بھی اولاد ہے، تمہیں بھی جواب دینا ہے اپنی نسلوں کو۔ غیرت کی زندگی گزارو، غیرت کی زندگی گزاریں گے ہیمن کرے کے جیسا نام زندہ رہے گا، بے غیرتی کی زندگی گزاریں گے، حرام کی کھا کے زندگی گزاریں گے، یہ کام آنے والا نہیں ہے، سب دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ فرعون نے بھی چھوڑ کر گیا، نمرود بھی چھوڑ کر گیا، کسی نے لے کر نہیں گیا، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ وردی یہ ملک کی سالمیت کے لیے ہے، اس کا خیال رکھو۔ یو پی پولیس ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ صرف 25 لوگوں نے وہاں آئل محمد کا نذرانہ پیش کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا، یہ ہزاروں کی تعداد کھڑی ہے، ہزاروں کی تعداد کھڑی ہے۔ بات مکمل کرنا ہے، وقت کم ملا ہے، بات مکمل کرنا ہے، وقت کم ملا ہے، بات مکمل کرنے دیجئے، انشاءاللہ نعرے لگائیں گے بات ہونے کے بعد۔ اگر اقتدار کے نشے میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کا عشق نکال دیں گے، یاد رکھنا یہ نبی کے دیوانے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، چراغ کے سامنے جل جانا پسند کریں گے، اپنے نبی کی محبت کو دلوں سے نکالنا پسند نہیں کریں گے، مر جائیں گے۔ نبی کا نام لینے سے کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا، فخر سے کہیں گے آئل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، برقرار رکھے، آپ کی محبتوں کو برقرار رکھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بعد، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے کسی بھی بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اس یو پی حکومت کو، اس یو پی گورنمنٹ کو، یو پی پولیس کو میں بتانا چاہتا ہوں، 25 لوگوں پر تم نے FIR درج کی ہے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں اپنی ماں نے اپنے لختی جگر کو اس مجمع میں بھیجا ہے کہ بیٹا جاؤ، اپنے نبی کے ناموس کی بات آئیے، جاؤ، مر جانا لیکن واپس مت آنا۔ یہاں مرنے کے لیے دیوانے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ صرف ہم ہی نہیں، ہمارے گھروں کی خواتین بھی آج ہمیں مرنے اور مٹنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ آج بھی ہمارے گھروں میں حضرت صفیہ زندہ ہے، حضرت سمیہ زندہ ہے، آج بھی وہ خواتین مری نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ بھائی آپ جائیے، بھیا آپ جائیے۔ 100 بیویوں نے کہا ہے کہ میرے حضور آپ جائیے، نبی کی ناموس اور حرمت پر اگر بات آتی ہے تو آپ شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہو کر جائیے۔ یہ نوجوان، یہ جیالے وہ ہیں، انہوں نے مثالیں قائم کی ہے۔ کیا سمجھتی ہے صاحب اقتدار حکومت؟ میں آج چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرا وقت مکمل ہے، تم اگر ہمارے ساتھ ہمارے عشق کی رسالت، عشق نبی کو آزمانا چاہتے ہیں تو لگا لو اپنی طاقت، دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی طاقت ہے۔ تمہارے جیلوں میں اتنی طاقت ہے یا ہمارے دلوں میں عشق نبی کی اتنی طاقت ہے، لگا لیں گے آج۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی جانی والو بھائی رک جاؤ، رک جاؤ تھوڑا، بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پربھنی کے اس سرزمین پر یہ مسلمانوں کا جم و غفیر اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی زندانوں کو سجا کر رکھو، ہم مسلمان آنے کے لیے تیار ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، نبی کے عشق کے لیے ہماری جان مال سب قربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو جذباتی کر کے نہیں جاؤں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا، تھوڑا سنجیدگی سے سن لینا بس، ورنہ آپ کو نعرے لگانا ہے تو آپ نعرے لگائیے۔ نعرے لگانا مقصود نہیں ہے، جو نعروں سے فائدہ نہیں، ایسے نعروں کا کیا کام۔ یہاں پہ پربھنی شہر میں مسلسل 3 دن سے یہ پروٹیسٹ چلا ہے، پہلی آواز چلی درگاہ روڈ یہ چند نوجوانوں کی طرف سے۔ میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں اور ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بہادرانہ کام کیا، کہ عشق نبی کے لیے آپ نے کسی قیادت کے اعلان کا انتظار نہیں کیا، آپ نے کسی قائد کی آواز کا انتظار نہیں کیا،
آپ نے دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی اور چند نوجوانوں کو صرف اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے پر FIR ہوئی، اس کا نشید کرتے ہوئے آپ لوگ تنے تنے روڈوں پہ نکل گئے. اس کے لیے آپ لوگوں کو سلام. آپ لوگ صرف جذبات میں آگے روڈوں پہ نہیں نکلے، یہاں درباروں کے لوگ موجود ہوں گے. کل ان نوجوانوں کو جب SP آفس سے کال آیا وہ نوجوان بھاگے نہیں، وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کھڑے رہے اور یہ کہا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا. لائن لگا کے کھڑے کہ ہمارے نام لو، آپ کی کتابیں بڑھ جائیں گی، ہمارے نام ختم نہیں ہوں گے. یہ درباروں کے نوجوانوں نے جذبہ دکھایا. میں اس کے اندر ایک افسوس کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، افسوس کی بات. ان نوجوانوں کے جذبے کا غلط استعمال کچھ لوگوں نے وہاں آ کر بھی کیا، اپنی گندی سیاست وہاں آ کے کرنے کی بھی کوشش کی. آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان آج بھی بیدار ہے، مگر جب ان کی قیادت سے ہی لوگ کریں گے. اگر آج لوگ اپنی سستی سیاست کے لیے نوجوانوں کو سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان بیدار ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی نبی تھے اور ہم ایک سیاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کے سلسلے رسم سیاست کا طلسم، فقط ایک نام محمد پہ ہم نے نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو FIR ہوئی ہے یہ جمہوری ملک ہے اور سرکار کو ہوشیار ہونا چاہیے، جاگ جانا چاہیے کہ مسلمان بیزار ہو چکا ہے. اب یہ پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم کسی بھی حد تک اور کسی بھی قسم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی قبول نہیں کریں گے. اگر میں سرکار اور یہ پولیس پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے ان کا حساب کرنا نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، آپ مت کرو، ہمارے حوالے کرو، کوئی بات نہیں، ہمارے حوالے کرو، ان کا حساب انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آواز اٹھا کر بولو، یہ آواز دلی کے تخت تک جانا چاہیے کہ ہم لوگ تیار ہیں نا. یہ تیاری اسی لیے نہیں ہے، ہم جس طرح اس محبت ملک کی بات کرتے ہیں اس سے کئی بڑھ کر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کی بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور مدناپور سے لے کر لاہور تک ہر طرف پر تعلیم کی گردن دیش کی آزادی کے لیے لٹکی ہوئی تھی. انگریز اگر کسی قوم سے ڈرتا تھا تو وہ مسلمانوں سے، اور مسلمانوں میں مسلمانوں کی قیادت علماء کرام سے. کے جامع مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، مجھے چلنے کی دعا ہونے لگی. میں باہر نکل کر دیکھا تو 40 علماء کرام کا دستہ لایا گیا اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا انگریز کی فوج میں خاکی چڈی میں بیٹھے بھی سے کہنا چاہتا ہوں ڈبل ایکسل کا حدیث پہن لو. تم نے اس مسلمان کے جذبے کو للکارا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں آج علل اعلان یوگی آدتیہ ناتھ بنجر زمین شکلے کو چیلنج کر رہا ہوں. اپنی جیلیں، اپنی بندوقیں، اپنے پھانسی کے پنڈے گن کر رکھ لو. ہم بھی محمد عربی کے نام پر مرنے مٹنے والوں کے سینے گن کے رکھیں. تمہاری جیلیں، تمہاری ہتھکڑیاں، تمہاری کلاشن کو سب کم پڑ جائیں گے، محمد عربی کے غلام کم نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. میں انگریز کے
کی بات نہیں کرتا, آزادی کے پہلے کی بات نہیں کرتا. آؤ دنیا والوں, دنیا کی میڈیا, دنیا کے حکومتیں, آؤ میں تمہیں مسلمانوں کا جذبہ بتاتا ہوں. دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ, سپر پاور طاقت کی ناجائز اولاد اسرائیل آج فلسطین کے مٹھی پر مسلمانوں کو نہیں مٹا سکی. انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور نہیں کر پائیں گی. آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں, کیا فلسطین کے مسلمان دب گئے؟ ہندوستان کے مسلمان دب جائیں گے؟ یہ کی حکومت 5 سال کا کرایہ دار ہے, 5 سال کا, 5 سال کے کرایہ دار. تو 200 سال کے انگریز ہمیں نہیں مٹا سکے, یہ 5 سال کے کرایہ دار بھی نہیں مٹا پائیں گے انشاءاللہ. کانپور کے 25 بچے, ان کو اللہ کے نبی کا نام لینے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا. میں آج اعلان چھپ کر نہیں, گودی میڈیا کی طرح دلالی کر کے نہیں, پولیس کی طرح رشوت کھا کر نہیں, اعلان سب سے پہلے اپنا نام پیش کر رہا ہوں. آئی لو محمد, میں کہتا ہوں آؤ گرفتار کرو. سوری, وعلیکم السلام. ارے اس کے واسطے آیا ہوا. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روچی دروازے پہ تقریر کی کہ دیکھو تمہارے دروازے پر کئی اما جان حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ نہ آ جائے تو میرے نبی کی گستاخی ہوئی اور آپ خاموش رہے. عورتوں نے اپنے بچوں کو حضرت شاہ جی کی طرف پھینک دیا تھا کہ اس بچے کو اگر گولی چلائے انگریز, اس بچے کو اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بنانا. یہ جذبہ رکھتے ہیں. اور وہ بنجر زمین اگر یہ سمجھ رہا ہے 25 مسلمانوں کو گرفتار کر کے مسلمانوں کے جذبات کو, ابھی یہ کانپور کا اس میں بول رہے ہم نے اس بنیاد پر گرفتار نہیں کرے. میں کہنا چاہتا ہوں سائن بورڈ کو جو ہے فلاں فلاں نام کے بھی چورستوں پر لگے ہوئے تھے, سیاسی لیڈروں کے ہیپی برتھ ڈے بھی بہت ہوتے. ہاں, سیاسی لیڈروں کے ہاتھ پر اوپر ہاتھ ڈالنے کو ان کی ناجائز اولادوں کی ہمت نہیں ہوتی. آئلہ محمد لکھنے والا وہ بھی اپنے پرائیویٹ پراپرٹی پر آئلہ محمد لکھ رہا تھا, اس پر گرفتار کر رہے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کی حکومت جو یہ نعرہ لگتا تھا انگریز کی ناجائز اولاد ہے, آپ مہر لگا دیجیے یہ انگریز کی ناجائز اولاد ہے. کیوں؟ انگریز بھی ڈیوائڈ اینڈ رول پر بلیو کرتا تھا. یہ بنجر زمین, یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول پر جو بھروسہ کرتا ہے, ٹوٹ جانا آج کرو. یاد رکھو 25 نوجوان مسلمانوں کو آپ نے گرفتار کر کے یہ مطمئن مت ہوئیے. میں آج حکومت وقت, چاہے مودی حکومت ہو, یوگی حکومت ہو, چاہے کوئی حکومت ہو, کان کھول کر سن لو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہوائوں سے بغاوت کی ہے. مودی اور یوگی حکومت تو لمحے کے ہے, پیڑ ببول کے کاٹے ہیں, چاہے پیڑ ببول کے کاٹے ہیں, ان کو کہاں دانت میں کر کے پھینکنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سیاست میں بٹ چکے, مسلک میں بٹ چکے, جماعتوں میں بٹ چکے, تفرقوں میں بٹ چکے. اس لیے مسلمانوں, سیاسی میرا جھگڑا سیاسی کوئی نہیں, میرا جھگڑا کرسی کا کوئی نہیں, میرا جھگڑا وزارت کا کوئی نہیں. یاد رکھیے میرا جھگڑا حضور کی عزت پر. اگر حضور کی عزت محفوظ نہیں تو یاد رکھیے دھرتی پر مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی دھرتی پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو پھر وہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس گستاخ سے بدلہ لے. اور امام مالک سے سوال کیا گیا اگر وہ بدلہ نہ لے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے, جینے کا کوئی حق نہیں.
تو میں سنا رہا تھا نوجوانوں، خاص طور سے سنو آپ، 17 سال کا غازی علم الدین نوجوان عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر سن کر جا رہا تھا. 17 سال کا نوجوان تھا، ستار تھا، فرنیچر بناتا تھا. اس نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر سنی. تقریر سننے کے بعد گھر پر آیا. جو بڑھئی کا اوزار ہوتے ہیں دروازے وغیرہ بنانے کے، وہ اوزار لیا اور ملعون جے پال کو تلاش کرنے لگا جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. اور گستاخی کرنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچا، غازی علم الدین اس نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا، قتل کیا. کہنے لگے غازی علم الدین ستار کے بیٹے نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے لیڈروں نے بھی نہیں کر. عمر اب لینے کا ٹھیک. آ رہے بیٹا، سب آ رہے راجا، سب آ رہے بیٹا، سب آ رہے بیٹا. ہمارے بزرگوں کی کہانی سن، کہانی نہیں ہے، انگریز عدالت کے مقدمے محفوظ. 80 سال کا بوڑھا حاجی مالک رحمت اللہ علیہ معلوم نہ کہ ایک ملعون قادیانی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. کیا نیتا جی کیا چڑھا جب وہ گھر پر آئے لکھنؤ آئے تھے، دو ایسا بندہ اگر اچھا چوڑی پھینک کر کہا کہ لو اور یہ چوڑیاں پہن کر بیٹھو کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو. اسی لیے تو شاعر نے کہا بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے. حضور کی عزت آگے نا. اچھا کس کا، فیصل کا کہ افضل کا ہے؟ اچھا اس ملعون قادیانی کے گھر گئے اور کہا اسی ہاتھ کی انگلی سے جو نے اشارہ کیا تھا مدینہ طیبہ کی طرف، پہلے انگلی کاٹی، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر زبان کاٹی اور کہا جو زبان اللہ کے نبی کے خلاف اترے گی وہ اسی کا حشر ہے. یوگی حکومت ہمارے گھر کا بوڑھا فرد بھی تجھے چھٹی کا بنیاد دلا سکتا ہے. تو بیرسٹر افضل حق مقدمہ لڑ رہے تھے حاجی مالک کا. حاجی مالک سے آ کر کہنے لگے اگر جیل کے اندر موت کی سزا ہو گئی، حاجی مالک جیل کے اندر خوش ہے اور بڑی مقرر زندگی گزار رہے. حاجی مالک سے اس نے کہا کہ آپ اتنا خوش کیوں ہے، آپ کو تو موت کی سزا ہو گئی. انہوں نے کہا جب سے میں جیل میں آیا ہوں روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیدار ہو رہا ہے. اور آپ کو بولے حاجی مالک دنیا کا کوئی وکیل نہیں، تیرا مقدمہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مجھے تو بہت آگے تم ویڈیو بہت آئے، بہت بار آئے. یہ کیا یہاں سے نکل جاتا نا چیلنج کر رہا ہوں، شاسترات کرتے ہو یعنی مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے.
राष्ट्रवाद यानी मुनाजिरा करना है, मुनाजिरा कर लो। तीसरा मुतालिबा हमारा ये है, 25 नौजवान जो मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार किया गया कानपुर के अंदर, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी हीले बहाने के फिलफार उनको रिहा किया जाए। मंजूर है? अगर हुकूमत उनको रिहा नहीं करती है, जिला कलेक्टर और इंतजामिया से कहना चाहता हूँ, हमारा दर्द दिल योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाए। बैठ जाए, अभी थोड़ी मैं यहाँ के हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, आप हमारा मुतालिबा वहाँ तक पहुँचाए। जिस तरह आपने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत और उलमा की आवाज पर आज आपने लब्बैक कहा, अगर हमने ये ऐलान किया कि इन बच्चों को रिहा नहीं किया जा रहा है, हमने परभनी में जेल भरो आंदोलन करना है, आप साथ देंगे? दूसरी बात इंशाअल्लाह, देखो हमारे अकाबिरीन उलमा इकराम जिन्होंने उस हुकूमत को उखाड़ के फेंका था जिसकी सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, तो ये किराए के टट्टू है। मुसलमान सिर्फ होश के नाखून ले, सियासत में बंटने के बजाय, मसलक में बंटने के बजाय एक नाम मोहम्मद पर मुत्तहिद हो जाए, तुम अल्लाह की जात की कसम फिर इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकते। लेकिन बचे हुए हम फला इसके पीछे, फला उसके पीछे, फला। याद रखिए, तुम्हारा कायद कोई सियासी लीडर नहीं, तुम्हारा कायद मोहम्मद अरबी, और तुम्हारे कायद ने अपने नाइबीन उलमा इकराम को बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अपने कहेंगे इंशाअल्लाह, दुआ होंगी, नारा तो लगेगा, अब भी तेल दिया ना, मैं थका ना आप थके, नहीं थके हम इंशाअल्लाह। आप थके? धूप के पसीने से आप थक गए? हाँ, तो नारा बिल्कुल लगेगा, नारा तकबीर, कबूल है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, बुलंद आवाज, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, तक़द्दुस मोहम्मद मुस्तफा, आका तेरी हुर्मत पर, आका तेरी इज्जत पर, आका तेरी हुर्मत पर। एक मिनट में बोलूं आपसे, कि अल्लाह के नबी के उम्मती है हम। हुजूर ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म के मानंद है, अगर किसी को किसी जगह तकलीफ होती है तो जिस तरह पूरा बदन तकलीफ में होता है, उसी तरह अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारे मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया ने फलस्तीन से मुंह मोड़ा नहीं मोड़ा। आज हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह इजराइल का बाइकाट करेंगे, इजराइल का बाइकाट करेंगे, फलस्तीन के हक में आवाज उठाएंगे, फलस्तीन के लिए दुआएं करेंगे। वो लोग क़िबला अव्वल की हिफाजत, अंबिया की सजदेगाह की हिफाजत में अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दुआ होंगी, दुआ के बाद जो है, हाँ एक बात अहम ऐलान सुन ले आप, आपके हाथ में, एक मिनट रुक जाए। आपके हाथ में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है
ملا کر کندھا کر سخسی دی یوں جوش میں آ، نعرہ تکبیر لگا شمشیر اٹھا یوں میدان میں آ، کفر کے ایوانوں میں توحید کی ایسی ضرب لگا، یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن مسلم آیا تھا۔ اب دعا کرے 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 دعا کرے، بیٹھ جائے، دعا عبادت کا لفظ ہے، دعا 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 دعا۔ وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہونے کے باوجود بھی اے اللہ یقیناً تو ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تو نے ہمیں منتخب کیا۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی عزت کے لیے ہمیں تو نے میدان میں آنے کی توفیق دی۔ اے اللہ جب تک یہ ظالم کیفر کردار تک نہیں پہنچتے اس وقت تک ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ظالم حکومتوں کے حق میں اگر ہدایت ہو تو ہدایت دے، ورنہ اے اللہ انہیں صفحہ ہستی سے نام و نشان ان کا مٹا دے۔ اے اللہ جس طرح انگریزوں کو اس دھرتی سے ظلم کرنے کی بنیاد پر تو نے صفحہ ہستی سے مٹایا، اے اللہ ان کی ناجائز اولادوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حق میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور قبلہ اول میں سجدہ کرنے کی توفیق اے اللہ ہمارے مقدر میں متعین فرما۔ اے اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ دنیا والوں نے منہ موڑ لیے، اے اللہ زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دے، آسمان سے غیبی انتظامات ان کے لیے مہیا فرما۔ اے اللہ وہاں جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ اے اللہ یہ جو نوجوان تیرے نبی کی عزت کے لیے میدان میں آئے ہیں اے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے نبی سے سرشار فرما، اے اللہ تیرے نبی کی عزت پر مرنا مٹنا نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، جب موت آئے تو شہادت والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک میں غلبہ اسلام نصیب فرما، اے اللہ پورے عالم میں چہر جائیں عالم میں اسلام کے پھریرے کو لہرا دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء جو اوقاف کے لیے محنت کر رہے ہیں اے اللہ اپنے کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں کے مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، شریفوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ کانپور کے 25 مسلم بچوں کی رہائی کے لیے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ انہیں خلاصی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتاریخ 19 ستمبر بروز جمعہ
بوقت بعد نماز جمعہ تمام شہریان پربھنی کا ایک احتجاجی پروگرام علماء کرام کی نگرانی میں طے پایا اور الحمدللہ وہ احتجاج جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس احتجاج کا مقصد تھا کہ کانپور کے اندر جو 25 مسلم بچوں کو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بنا پر جو ہے گرفتار کیا گیا، ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ یہ ملک ڈیموکریٹک ملک ہے، اس میں ہر مذہب کو اپنے مذہب پر، دھرم کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے۔ جس طرح کوئی اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لیتا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر بھی کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن 25 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف، اس کے نشید میں ہم نے احتجاج کیا۔ اسی طرح شاہجہاں پور کے اندر جو ہے کے دکشت نامی شخص نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی بے حرمتی کی، اس کے خلاف جو ہے یہ احتجاج تھا۔ ہم نے علماء کرام کی نگرانی میں مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع پربھنی کے بینر تلے یہ احتجاج پروٹیسٹ کیا اور الحمدللہ عوام تک اس کے بات پہنچائی کہ اگر ہماری ان مانگوں پر عمل نہیں کیا گیا تو آج ہم یہاں پربھنی میں جمع ہوئے، انشاءاللہ کل اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو پھر اسٹیٹ لیول پر احتجاج کیا جائے گا، جیل بھرو آندولن کی جائیں گی، کیونکہ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ لائن کی حیثیت سے جو اس کو کراس کریں گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے کلیکٹر صاحب کو میمورنڈم دیا کہ وہ گرہ منترالیہ تک اور راشٹرپتی تک جو ہے ہماری بات کو پہنچائے۔ کلیکٹر صاحب نے یقین دلائی، پولیس پرشاسن نے ساتھ دیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ علماء کرام کی آواز پر جو ہے جب بھی آواز دے لبیک کہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس نیوز کا کور کرنے میں ہمیں سہایتا کی ہے پربھنی آج تک کے کاریکاری سمبادک سید ایان 24/7 مازامارا نیوز چینل کے کاریکاری سمبادک ستر خان پٹھان، دی فیکٹ ٹوڈے اور پربھنی ٹوڈے کے کاریکاری سمبادک سلیم خان اور زلفو سر، پربھنی آج تک کے مراٹھواڑہ بیورو چیف سہیل تامبولی، 24/7 مازامارا نیوز چینل کے مراٹھواڑہ بیورو چیف فیروز خان پٹھان، پربھنی آج تک کے ضلع پرتینیدھی سید موبین سید اسماعیل، پربھنی آج تک کے پربھنی شہر پرتینیدھی شیخ صدام شیخ نظام، 24/7 مازامارا نیوز چینل کے پربھنی ضلع پرتینیدھی شمیم خان پٹھان، محبود خان پٹھان، منا خان پٹھان، شیخ ایارہ میڈم اور شیخ اسماعیل، انہوں نے مل کر اسی کے ساتھ میں پربھنی آج تک کی کاریکاری سمبادک اور اینکر شیخ شہناز، انہوں نے مل کر میں ہوں سید عقیل۔ پہلی بار اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ ہمارے چینل کو اگر واچ کر رہے ہیں، آپ اگر ہمارے چینل پر پربھنی آج تک پر نیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو انگلش میں اگر آپ کی نیوز دیکھنے کو مل رہی ہے تو ایسی صورت میں سیٹنگ میں جائیے، سیٹنگ میں جانے کے بعد میں آڈیو میں ہندی کا آپشن آ جائے گا، اس ہندی کے آپشن کو کلک کیجئے، آپ کو ہماری نیوز پورے دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں ہندی میں سننے کو ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک۔ مجھے دیجیے اجازت، جے ہند۔ پربھنی پائلس کلینک میں آپ کا سواگت ہے۔ پہلے ممبئی، پونے اور گجرات میں سکسیسفلی 15,000 سے زیادہ پیشنٹس کا علاج کرنے کے بعد ہم نے پربھنی سول ہاسپٹل کے سامنے ہمارے کلینک کی اوپننگ کی ہے۔ ہمارے یہاں پائلس کا علاج کیا جاتا ہے، کسی بھی طرح کی سرجری یا کوئی بھی قسم کا کٹ نہیں لگایا جاتا۔ یہاں صرف اور صرف آیورویدک انجیکشن سے آپ کا علاج کیا جائے گا۔ یہ علاج کے بعد آپ اگلے ہی دن سے اپنے کام پر جا سکتے ہو۔ آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو۔ ایمس ہاسپٹل اپنا کارنر پربھنی۔ پربھنی میں 100 بیڈ کا اتیادھنک اسپتال، مہاراشٹر شاسن ساروجنک آروگیہ وبھاگ، نروگی سگرو جیون، 1356 بیماریوں پر فری میں ویدک کے اپچار، 4.5 لاکھ روپے کا بیمہ سنرکشن، ہر کٹمب کے لیے 5 لاکھ روپے کا بیمہ سنرکشن، آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا و مہاتما جیوتی راؤ پھولے جن آروگیہ یوجنا کا لابھ ضرور اٹھائیں۔ ایمس ہاسپٹل آپ کی سیوا میں 24 گھنٹے۔ ہمارا پتہ اپنا کارنر، ڈاکٹر ذاکر حسین روڈ، پربھنی۔ شادی ہو یا انگیجمنٹ، چھلا ہو یا جمعگی، میٹنگ ہو یا کچھ اور، پربھنی شہر میں تو بھیا صرف ایک ہی نام، فیصل فنکشن ہال، درگاہ روڈ، فیصل کالونی، ضمیر پوائنٹ، پربھنی۔ بکنگ شروع ہے، جلد ہی سمپرک کرے سید مزمل، موبائل نمبر 8177941481، سیکنڈ نمبر 9922855585۔ فیصل فنکشن ہال کی خصوصیت، 2 ویلر 4 ویلر کے لیے بھرپور پارکنگ ویوستھا، لیڈیز کے لیے پردے کا معقول انتظام اور سیپریٹ کشادہ ہال، جینٹس کے لیے سیپریٹ ہال، سیپریٹ واش روم، لیڈیز کے لیے سیپریٹ ہال، معقول پانی کا انتظام، درگاہ سے قریب، سب سے کم بجٹ میں
विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।